بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سفر عشق محرم الحرام کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ میمن۔ ناظرین، محرم الحرام وہ مہینہ کہ جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی غموں کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہزاروں میں 72 تن تھے کہ جنہوں نے میدان کربلا میں حق کی خاطر باطل کو مات دی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے تمام گھرانے کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت ان کے ساتھ بیویاں بھی تھیں، نومولود بچے بھی تھے اور بیمار بیٹے زین العابدین بھی تھے۔ جب انہوں نے کربلا میں خیمے گاڑے تو اس وقت انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم شہید کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے۔ 70 سال کے بوڑھے سے لے کر 6 ماہ کے علی اصغر تک تمام لوگ شہید کر دیے گئے، اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم کربلا کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو 70 سال کے بوڑھے سے 6 ماہ کے علی اصغر تک کی شہادت کا ایک لمبا ہی یہاں پر جو ہے وہ سفر ہے کہ کس طرح سے سفر عشق میں سفر حق کی خاطر اور دین مصطفیٰ کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور کس طرح سے خواتین کا اس میں کردار رہا۔ 8 محرم الحرام۔ ناظرین، آج کی اس نشریات میں ہم امام عباس علمدار کی شہادت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی بیویوں کی سفر کے، بیویوں کے صبر کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ کربلا میں خواتین کا کیا کردار رہا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ناظرین، اگر ہم خواتین کے حوالے سے سفر کربلا میں ان کا سفر دیکھیں، سفر عشق دیکھیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بی بی زینب علیہ السلام کے خیمے کی جانب امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب تمام چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے بیٹھی کہہ رہی ہیں کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو۔ کل میدان کربلا میں آل محمد کی قربانی کا دن ہے، پیٹھ نہ دکھانا میدان سے۔ اگلے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں تو ام لیلہ شمع کی روشنی میں اپنے 18 سالہ علی اکبر کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کل آل محمد کی قربانی کا دن ہے، علی کی بیٹیوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ اگلے خیمے کی جانب بڑھتے ہیں تو بیوہ حسن جناب ام فروہ تشریف فرما ہے اور اپنے 13 سالہ بیٹے سے کہتی ہیں کہ کل میدان کربلا میں آل محمد کی قربانی کا دن ہے، علی کی بیٹیوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ ناظرین، یہ وہ مائیں ہیں، یہ وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 ماہ کے علی اصغر کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ دل ضرور پھٹ گئے ہوں گے جب اپنے جگر گوشوں پر نیزے چلتے دیکھے ہوں گے، تیر برستے دیکھے ہوں گے۔ کیا وہ عالم ہوگا کہ جب ان ماؤں نے صبر کو بالکل تھام لیا، صبر کا پیمانہ لبریز بھی ہوا ہوگا جب 6 ماہ کے علی اصغر کو شہید ہوتا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیکھا ہوگا، خون سے بھرپور دیکھا ہوگا۔ تو ناظرین، ایک ماں اپنے بچے پر ایک خروش تک برداشت نہیں کر سکتی، اپنی اولاد کی تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتی، لیکن یہ وہ مائیں ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے کربلا میں، راہ خدا میں اپنے بیٹوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ان کے بیٹے شہید کر دیے گئے، امام حسین علیہ السلام پر شہید کر دیے گئے، دین محمدی پر شہید کر دیے گئے، دین حق پر شہید کر دیے گئے، راہ خدا میں شہید کر دیے گئے۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے، حیدر کرار کی بیٹیوں کے حوالے سے بھی، ان کی بہوؤں کے حوالے سے بھی، اور ان کے بیٹے عباس علمدار کے حوالے سے بھی کہ جب 7 سال کی سکینہ نے پانی مانگا تو چچا عباس علمدار کس طرح سے اس ننھی سی بچی کی پیاس کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور نہر فرات کی جانب بڑھ گئے۔ اس حوالے سے بھی ہم آج بات کریں گے، اور ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، جو کہ ہماری آج کے مہمان خصوصی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ محرم الحرام کے حوالے سے آج 8 محرم الحرام کا جو ہے ہم یہاں پر ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، خواتین کا کربلا کے میدان میں کیا کردار رہا؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मूसा व फ़िरौन व शब्बीर व यज़ीद ई दो क़ुव्वत अज़ हयात आमद पदीद ज़िंदा हक़ अज़ क़ुव्वत शब्बीरियस्त बातिल आखिर दाग़ हसरत मीरियस्त ता क़यामत क़ता इस्तबदाद करद मौज खून ऊ चमन ईजाद करद नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त सत्र उन्वाने नजात मा नविश्त। हज़ारों सलाम हमारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कि जिनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हर बच्चा अपने नाना से, दादा से, ख़ानदान के बुज़ुर्गों से होता है। हुसैन मिन्नी यहाँ तक तो बात समझ में आती है। व आना मिनल हुसैन, ये बात हमारी समझ में उस वक्त आई जब रोज़े आशूरा को इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ीम क़ुरबानी देखी, तब हमको समझ में आया कि क्यों रसूल ने फरमाया कि वह अना मिनल हुसैन, यानी इमाम अली मकाम ने ना सिर्फ एक नाना के दीन को बचा लिया बल्कि नाना के काम को भी बचा लिया और नाना के पैगाम को भी बचा लिया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसे कि आपने ख़वातीन के हवाले से सवाल किया है, तो करबला के मक़तल में ख़वातीन का एक अजीम किरदार नज़र आता है। जब 28 रजब को इमाम अली मकाम मदीने से चले थे तो बड़े बड़े अफराद आए थे, अकाबरीन मदीना आए थे। उन्होंने इमाम अली मकाम को मना किया, कहा कि फ़र्ज़ंदे रसूल अगर आप जाते हो तो जाइए, लेकिन औरतों और बच्चों को ना लेके जाइए, इसलिए कि अरब की गर्मी है और धूप की शिद्दत है और धूप का गर्मी का ज़माना है। लेकिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि वाक़ये शहादत करबला पर पर्दे डाल दिए जाएंगे। यजीद करबला के मकाम पर होने वाले इस वाक़ये को छुपा देगा और यही औरतें और बच्चे जो कि ख़ैमे काफ़िले हुसैनी में हरावल दस्ते का काम सर अंजाम दे रहे थे, यही मेरी शहादत के बाद, इमाम अली मकाम बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि मेरी शहादत के बाद यही बच्चे होंगे जो पैगाम हुसैनी को आगे बढ़ाएंगे। यही वजह है कि जब हम देखते हैं कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हो गई तो उसके बाद शाम ग़रीबा के वाक़यात जो हमारे पास मौजूद हैं कि ख़ैमों में आग लगाई गई, लाशें पर घोड़े दौड़ाए गए और बीबियों को 11 मुहर्रम को असीर करके करबलाए मुअल्ला से गुजारते हुए कूफा और शाम की जानिब ले जाया गया और छोटे छोटे बच्चे जो कि माओ की गोदियों में थे और माओ के हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए थे, जो बच्चा, और ऊँटों को इतनी तेज़ी से दौड़ाया जाता था और जो बच्चा जहाँ पे गिरा वहीं पर उसकी नन्ही सी कब्र बन गई, पामाले समय अस्पा हो गया। तो ये छोटी छोटी कबूर नहीं, ये ज़ायरीन के लिए निशाने राह संगे मील का काम सर अंजाम देती हैं। इसलिए कि जब ज़ायरीन जाते हैं और वो कहते हैं कि कहाँ से अहले बैत अतहार को ले जाया गया था, तो हम उन रास्तों को देखते हैं, हमें मालूम होता है कि यूं इस रास्ते से ले जाया गया था अहले बैत अतहार को। और कूफा और शाम के बाज़ारों में, दरबारों में जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने इतने अजीम खुतबात इरशाद फरमाए, इतने अजीम खुतबात इरशाद फरमाए। मौलाए कायनात जब कूफा में दारुल सल्तनत था अली अमीरुल मोमिनीन का, तो उनके घर के बराबर में एक यहूदी रहता था। वो कहता था मैं कई बरस तक अली के घर के पड़ोस में रहा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उनके घर में उनकी बेटियां भी रहती हैं, इसलिए कि बुलंद आवाज़ से जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कभी बात नहीं की थी। और आज जब नामहरमों के मजमा आम में आई, कूफा और शाम के बाज़ारों में आई, तो उसके बाद जब बोली हैं तो लोगों ने बेइख्तियार कहा कि क्या बाज़ार में अली बोल रहे हैं, इसलिए कि किरदार वही था, गुफ्तार वही थी, आवाज़ वही थी। और क्यों ना होती, फसाहत व बलागत के पैकर बाप की फसी व बलीग बेटी जनाब ज़ैनब है और शायर बाप की शायरा बेटी जनाब ज़ैनब है। और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जिस वक्त शाम के बाज़ार में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दाखिल हुई तो इतना शोर था। और उस वक्त जब जनाब ज़ैनब ने गुफ्तगू करने के लिए अपनी ज़बान को खोला है तो इतना सुकूत छा गया कि ऊँट के गले में जो घंटी थी वो भी खामोश हो गई। और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हर कदम पर तारुफ़ कराती गई कि हम ख़ानदान रिसालत हैं, ये जिसका सर नोके नेज़ा पर बुलंद है ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है। क्योंकि बहुत सारे अफराद को मालूम ही नहीं था कि यजीद ने फ़र्जंद रसूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले पर खंजर चलाया है और उनकी नामूस को असीर करके क़ैद में रखा जा रहा है और बाज़ारों में और दरबारों में ले जाया जा रहा है। लिहाजा जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब बताया तो उन्हें पता चला कि अच्छा इस तरह का भी वाक़या हो सकता है।
اگر ہم 8 محرم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جناب عباس علمدار کی شہادت کا دن ہے، تو حضرت عباس علمدار کا بی بی زینب علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ہر شہادت مقتل کربلا میں 10ویں محرم روز عاشورہ سن 61 ہجری کو ہی منعقد ہوئی ہے۔ ہم بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والوں نے ان تمام شہادتوں کو تقسیم کر لیا تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ ایک ایک شہادت کو بیان کر سکیں۔ لہٰذا پہلی محرم 28 رجب کو جب امام علی مقام مدینہ سے روانہ ہوئے تھے اس کا بیان ہوتا ہے۔ دوسری محرم کو امام علی مقام وارد کربلا ہوئے تھے۔ تیسری محرم حضرت مسلم بن عقیل کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت حر کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ ہوتا ہے، یعنی جو امام علی مقام کے احباب تھے، ناصر تھے، سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل کا تذکرہ ہوتا ہے، اور 4 محرم سے بنو ہاشم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت اون و محمد کا تذکرہ ہوتا ہے، 5 محرم کو ہم حضرت علی اکبر کا تذکرہ کر لیتے ہیں، 6 محرم کو حضرت علی اصغر کا تذکرہ کر لیتے ہیں، 7 کو حضرت قاسم کا، 8 کو حضرت عباسی علمدار کا، 9 محرم کو رخصت امام حسین علیہ السلام یا شب عاشور کا تذکرہ کر لیتے ہیں، اور 10ویں محرم کو جو کربلا کے میدان میں مقتل کارزار سجا تھا ہم اس کی بات کر لیا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا تمام تر شہادتیں 10ویں محرم روز عاشورہ منعقد ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی آسانی کی وجہ سے اس کو دنوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ تو 8 محرم جو کہ منسوب ہے حضرت عباس علمدار سے، حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، جس کے لہو سے دھل کے نکھرتی رہی سحر، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے۔ عباس اوج حق بھی غرور انام بھی، یعنی کلیم طور وفا بھی کلام بھی، حسن فروغ صبر نصیر امام بھی، بھائی بھی تھا شریک سفر اور غلام بھی۔ عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا۔ حضرت عباس کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عباس کو عباس کس نے بنایا؟ یعنی آج جب زائرین، کیونکہ اس وقت یوم عاشورہ بہت زیادہ زائرین مقتل کربلا میں موجود ہیں، تو جب ہم مقتل کربلا میں جاتے ہیں تو حضرت عباس علمدار کا روضہ ہمیں الگ نظر آتا ہے۔ امام علی مقام کے روضے کے عین سامنے حضرت عباس علمدار کا روضہ ہے، اور جو درمیانی راستہ ہے اسے بین الحرمین کہا جاتا ہے۔ تو سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عباس کو عباس کس نے بنایا؟ کیا حضرت علی کے فرزند ہونے کی وجہ سے؟ نہیں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ کربلا کے مقتل میں اور بھی حضرت علی کے فرزند شہید ہوئے تھے۔ حضرت عباس کو عباس کس نے بنایا؟ کیا ام البنین کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے؟ نہیں، کربلا کے مقتل میں ام البنین کے اور بھی بیٹے شہید ہوئے تھے۔ حضرت عباس کو کمال اطاعت نے، وفاداری نے اور ادب نے حضرت عباس بنایا تھا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس جب بھی جناب زینب کو کوئی پیغام کہلانا ہوا تو انہوں نے بھیا عباس کو بلایا، اور کہ میرے ماجائے حسین تک جا کر یہ پیغام پہنچا دو۔ اور جب مولا حسین علیہ السلام نے خیمے میں اپنی بہن زینب کو کوئی پیغام بھجوانا چاہا تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام تھے۔ حضرت عباس علمدار کے لیے میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ جب آپ رخصت ہونے لگے خیمے سے تو حضرت زینب نے بیویوں کو بلایا اور کہا کہ وہ جو مدینہ منورہ سے چلتے ہوئے میں نے تم سب کے پردے کی ضامنی لی تھی، میں اس پردے کی ضمانت کو واپس لیتی ہوں، اس لیے کہ میرا عباس رخصت ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جملہ تھا جناب زینب کی طرف سے، اس لیے کہ یہ ایک حضرت عباس امام نہیں ہے، حضرت عباس 12 اماموں میں نہیں آتے ہیں، لیکن حضرت عباس مقام عصمت پر ہیں۔ جس طرح جناب زینب مقام عصمت پر ہیں، بالکل ویسے ہی حضرت عباس مقام عصمت پر ہیں۔ بلکہ ہم کو تو یوں کہنا چاہیے کہ ہم گنہگاروں خطا کاروں کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے حضرت عباس علمدار کے در کا سہارا چاہیے۔ بے شک۔ اچھا، تو یہ حضرت عباس علیہ السلام کی جو والدہ ہیں جنہوں نے ایک عظیم تاریخی کردار نظر آتا ہے کہ کس طرح سے حضرت عباس علمدار کی انہوں نے پرورش کی، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جناب ام البنین جب بیاہ کر شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں تشریف لائیں، آپ مولا کائنات علی مرتضیٰ کی زوجہ بن کر آئیں، تو سب سے پہلے آ کر آپ نے گھر کی دہلیز کو بوسہ دیا، کہا کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس گھر کی کنیز بنا کر بھیجا کہ جس گھر میں کائنات کی شہزادی سید النساء العالمین رہا کرتی تھی۔ اور جب گھر میں داخل ہوئی
ہوئی تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ حسن اور حسین کہاں ہیں. یہ وہ ایام تھے کہ جب حسن اور حسین کو بخار تھا. جناب بی بی ام البنین جو کہ جناب فاطمہ کلبیہ جن کا نام ہے، وہ اس طرح سے امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر داری، تیمار داری اور ناز برداری میں مصروف ہوئی کہ ان بچوں کو احساس تک نہیں ہوا کہ یہ ان کی سوتیلی ماں ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گی کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک سوتیلی ماں کا تصور بڑا خطرناک ہے، جس کی ذمہ داری میڈیا بھی ہے اور بہت سارے ہمارے ارد گرد کے حالات بھی ہیں. لیکن جناب فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ کے گھر میں جب سوتیلی ماں آتی ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب ام البنین ماں تھیں. وہ ماں اپنے آپ کو کہہ سکتی تھی، کہلا سکتی تھی، مگر تا زندگی اپنے آپ کو کنیز کہا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جب عباس جیسا بیٹا عطا کیا تو عباس بھائی تھے، مگر تا زندگی امام حسین علیہ السلام کو آقا کہتے رہے، اپنے آپ کو غلام کہتے رہے. یہ ایک بہت بڑی ہمیں ماں کی تربیت نظر آتی ہے حضرت عباس علمدار کی پرورش میں. حضرت عباس، جس طرح کہ آپ نے گزشتہ کوئسچن میں سوال کیا تھا کہ حضرت عباس اور جناب زینب کا جو ایک عظیم ربط ہے، تعلق ہے، اس کو بیان کیجئے. تو روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عباس علمدار بہت کم سن تھے اور آپ بابا علی امیر المومنین کے زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور مولا کائنات ان کو علم العادات سکھا رہے تھے. کہا کہ بیٹا کہو واحد. حضرت عباس علمدار نے کہا کہ واحد یعنی ایک. حضرت علی نے فرمایا، کہا کہ بیٹا کہو اسنین یعنی دو. علم العادات میں گنتی کے سیکھنے میں کوئی اس میں شائبہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس زبان سے ایک کہا جائے گا اس سے دو بھی کہا جائے گا، اس سے تین بھی کہا جائے گا. لیکن حضرت عباس علمدار نے ایک مرتبہ نظر اٹھا کر بابا کا چہرہ دیکھا اور کہا کہ بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا ہو اب اس زبان سے دو کیسے کہیں. یقیناً یہ رسول کا گھرانہ تھا، یہ شریعت کا گھرانہ تھا، یہ ہدایت کا گھرانہ تھا، یہ امامت کا گھرانہ تھا. اور یہ شریعت، یہ ہدایت ایک دو دن کے واسطے نہیں بلکہ قیامت تک کے واسطے کائنات میں رہے گی. تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ دور سے محبت پاش نظروں سے بابا کی اور بھائی کی اس گفتگو کو سن رہی تھی. اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ غازی عباس تو کتنے نصیبوں والا ہے، تجھے حسین کی بہنوں نے مل کر پالا ہے. حضرت زینب میں اور حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام میں عمروں کا ایک فرق نظر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جناب زینب نے پالا ہے. حضرت عباس علمدار کو ابھی ان کی ولادت ہوئی ہے اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ گود میں عباس کو لیے ہوئے کچھ چپ کے باتیں کر رہی ہیں، کچھ کان میں کہہ رہی ہیں. مولا کائنات مسکرا دیے، کہا کہ بیٹی ابھی تو بھائی کی ولادت ہوئی ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے کچھ باتیں کرنے کے لیے، کچھ راز و نیاز کرنے کے لیے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا جان میں در حقیقت اپنے بھائی تک اماں کا سلام کہلا رہی ہوں. یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت عباس کو سلام کہا تھا. چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے اور آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے. حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے، دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے. حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، یہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے. تو ان خواتین نے جناب حضرت عباس علمدار کی کچھ اس شان سے تربیت کی. ایک جانب ام البنین کے دودھ کی تاثیر تھی، دوسری جانب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا دست شفقت تھا کہ حضرت عباس کی تربیت کچھ ایسی ہوئی کہ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس ہمیشہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا کرتے تھے کہ کبھی کسی چیز کی بھی ضرورت پڑ جائے اور وہ پورا کر دیں حضرت عباس اس بات کو. تو روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات ایک مرتبہ مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عباس کیونکہ ہر وقت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے، حضرت امام علی مقام کے چہرے پر پیاس کے آثار نمودار ہوئے. حضرت عباس علمدار جلدی سے پانی کے پاس گئے اور کوزہ پانی کا بھر کے لانے لگے، مگر کیونکہ مسجد نمازیوں سے
छलक रही थी। लिहाजा हज़रत आलम कमसनी है, हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जब कूज़े में पानी को लेकर आए तो रिवायत ये कहती है कि वो कूज़ा छलक चुका था, पानी उसमें से छलक चुका था और वो कूज़ा खाली था। मौला कायनात ने फरमाया, कहा कि ए अब्बास, एक दिन और ऐसा आएगा कि जब तुम बावजूद इसके कि कोशिश करोगे मगर हुसैन की प्यास बुझा ना सकोगे, जैसे आज तुम नहीं बुझा सके। अब ज़माने का तयन नहीं किया था मौला अली ने। अब हज़रत अब्बास ने रातों को सोना भी छोड़ दिया। कहा कि हो सकता है कि शायद मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रात में किसी वक्त पानी मांगे, मैं सो रहा हूँ और मैं उनकी प्यास ना बुझा सकूँ। कई दिन गुजर गए। अब हज़रत अब्बास अलमदार बहन की जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में आए, मगर आँखों को नहीं उठा रहे हैं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि हज़रत अब्बास की आँखें सुर्ख हो चुकी हैं। पूछा कि अब्बास क्या हुआ? कहा कि हज़रत अब्बास ने फरमाया, कहा कि आकाज़ादी, बाबा ने ये कहा है कि एक रोज़ ऐसा आएगा कि जब तुम हुसैन की प्यास बावजूद कोशिश के नहीं बुझा सकोगे। बस मैंने रातों को सोना छोड़ दिया। हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के जनाब ज़ैनब बाबा की खिदमत में लाई और कहा, बाबा जान, आपने कौन से ज़माने का तज़किरा किया है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम रो दिए और कहा कि बहुत वक्त गुजरने के बाद की बात है, ना मैं हूँगा उस वक्त दुनिया में। और हज़रत अब्बास से कहा कि तुम करबला में पानी ना पहुँचा सकोगे। तो ये एक ऐसा अजीम किरदार नज़र आता है कि जिसकी नज़ीर तारीख़ आलम पेश करने से कासिर है। बेशक जब उन्हें पता चल गया था कि इनका इन फ्यूचर यानी मुस्तक़बिल में ये सब होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वाक़ई करबला कोई अनहोना वाक़या नहीं था, बिल्कुल कोई अचानक रूनुमा होने वाला वाक़या नहीं था, बल्कि आलम ज़र में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वादा कर चुके थे। और घर में भी अक्सर व बेशतर इसका तज़किरा हुआ करता था। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा की रहलत हुई, मगर इसके बावजूद जनाब फ़ातिमा ज़हरा अक्सर बच्चों को बिठाकर वाक़यात करबला सुनाया करती थी। चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को, यानी शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा न सिर्फ़ ये कि वाक़ये करबला का तज़किरा करती हैं, बल्कि एक रिवायत मेरी नज़र से गुज़री कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि अम्मा जान एक कुर्ता सीती जाती हैं और रोती जाती हैं, गिरिया करती जाती हैं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि अम्मा जान ये किसका कुर्ता है? कहा कि ज़ैनब, जब भाई रुख़सत आखिर के लिए आए तो हुसैन को ये कुर्ता पहना देना। यानी न सिर्फ ये कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने वाक़यात करबला बच्चों को बताए, बल्कि वसीयतें भी की हैं। बेशक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त हम जाएंगे एक वक्फ़े की जानिब। मिलते हैं एक वक्फ़े के बाद। वक्फ़े के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वाक़या करबला की जब हम बात करते हैं तो ख़वातीन, जैसे बीबी ज़ैनब का एक किरदार आपने बताया कि बीबी ज़ैनब जब कूफा किया, शाम की जब बाज़ारों से गुजारा गया उन्हें, तो किस तरह से उन्होंने हर किसी से अपना तारुफ़ करवाया कि मैं अली की बेटी हूँ। दीगर ख़वातीन का करबला में क्या किरदार रहा? देखिए, जब दीगर ख़वातीन की बात आती है, मैं अली और फ़ातिमा की बेटियों की बात ही नहीं करती, इसलिए कि वो ख़ानदान रिसालत की बेटियां हैं, वो अली और फ़ातिमा की गोद की पली हुई बेटियां हैं। मैं इस घराने की बहुओं की बात भी नहीं करती, इसलिए कि वो उसी सांचे में ढली हुई हैं जिसमें कि शहज़ादी कौनैन की बेटियां ढली हुई हैं। जो बाहर से इस खानवादे में औरतें आई हैं, मैं उन औरतों का तज़किरा करना चाहती हूँ जो बनु हाशिम में भी नहीं हैं, जो सादात रसूल में से भी नहीं है, मगर उसके बावजूद उनके अज़्म, उनके हौसले, उनका इस्तक़लाल उस क़यामत का है कि जिसकी नज़ीर तारीख़ आलम पेश करने से कासिर है। मैं एक ख़ातून का तज़किरा ज़रूर करना चाहूँगी, वहाब कलबी की मादर। वहाब कलबी एक क्रिश्चियन नौजवान थे और रिवायत ये कहती है कि वो गुज़र रहे थे करबला के मकाम से। जब वो करबला के मकाम से गुज़रे तो उन्होंने देखा कि कुछ अजीब सा वाक़या देखा कि एक जानिब चंद नफूस हैं और एक जानिब एक लश्कर कसीर खड़ा हुआ है। तो वहाब कलबी की मादर ने कहा कि मालूम करके आओ, बेटे से कहा कि मालूम करके आओ कि ये
کیا ہو رہا ہے، یہ کون سی جنگ ہو رہی ہے۔ اب جب وہاب کلبی آئے تو انہوں نے اپنی مادر سے کہا کہ یہ فرزند رسول حسین ابن علی ہے ایک جانب، اور دوسری جانب لشکر یزید ہے۔ تو ماں نے ابھی، آپ اس ماں کی امنگوں آرزوؤں کا تعین کریں کہ جو ابھی بیٹے کا بیاہ رچا کر آ رہی ہے، دلہن ساتھ میں ہمراہ ہے، مگر ماں کہتی ہے کہ بیٹا امام عالی مقام پر اپنی جان کو نثار کر دو۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت وہاب کلبی گئے ہیں لشکر یزید میں، اور لشکر اتنی جنگ کی کہ آپ نے اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کے بعد فوج یزید نے حضرت وہاب کلبی کا سر کاٹ کر ان کی ماں کی جانب پھینکا، مگر ماں نے اس سر کو واپس پھینک دیا کہ ہم جو چیز صدقہ کر لیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے ہیں۔ یہ ایک اتنی بڑی مثال۔ زوجہ زہیر ابن قین، جب امام علی مقام کا پیغام گیا تو حضرت زہیر ابن قین نے، مکتبہ تشیع سے ان کا تعلق نہیں ہے حضرت زہیر ابن قین کا، آپ مکتبہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، مگر سودا ہو جب بھی آپ کی زندہ ضمیر کا، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ تو جناب زہیر ابن قین تک جب امام علی مقام کا پیغام گیا تو وہ انہوں نے آ کر اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم اپنے گھر والوں تک چلی جانا، کیونکہ میں جا رہا ہوں حسین ابن علی کی نصرت کے لیے، اور مجھے پتہ ہے کہ مقتل کربلا میں یہ خواتین مستورات کے ساتھ کیا کریں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ تمہیں بازاروں میں، درباروں میں پھرایا جائے۔ تو حضرت زہیر بن قین کی زوجہ نے کہا کہ واہ زہیر، جب تک جہنم کے راستے پہ تھے مجھے اپنے ساتھ رکھا، اور جب جنت کے راستے پہ جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ رہے ہو۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی مثالیں نظر آتی ہیں کہ جن کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بے شک ہم نے کربلا کے میدان میں خواتین کے کردار پر بات کی، اب ہم جو ہے حضرت عباس علمدار کی شہادت کے حوالے سے کچھ بات کر لیں۔ حضرت عباس علمدار کی، یعنی صبح سے جو بھی گیا مقتل میں، حضرت عباس علمدار دست ادب جوڑ کر آئے کہ مولا اذن کارزار دے دیجئے، اور امام وقت، امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، علمدار لشکر لشکر کی ڈھارس ہوا کرتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب مولا نے یہ جملے کہے تو عباس نے داہنی دیکھا جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، اور کہا کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا۔ یعنی وہ تمام افراد جو کہ مقتل میں سو چکے تھے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، حضرت عباس علمدار کو صرف سکینہ کے لیے پانی لانے کی اجازت ملی تھی، اور حضرت عباس علمدار جس وقت فرات پر پہنچے ہیں اور فرات کے اندر داخل ہوئے اور مشکیزہ سکینہ کا بھر لیا، جناب فضہ در خیمہ پر کھڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے آواز دی بیبیوں کو، آؤ بیبیوں، آؤ میں رباب، آؤ میں لیلا، آؤ میں فروا۔ اکثر کہا کرتی تھی نا کہ کیسے بابا نے خیبر فتح کیا ہوگا، آؤ ذرا عباس کا فرات پر قبضہ کرنا دیکھو اور بابا کی خیبر کو یاد کرو۔ تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے جناب سکینہ کا مشکیزہ بھرا اور پیاسے نکلے ہیں، آپ کا گھوڑا بھی پیاسا نکلا ہے دریا سے، اور حضرت عباس علمدار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، چاہتے ہیں کہ جناب سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ جناب سکینہ نے ایک مرتبہ لشکر اشقیہ میں شور ہوا، کہا کہ خبردار خیمہ حسینی میں پانی نہ جانے پائے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس پر چار جانب سے تلواروں کے زخم لگنے لگے، تیر برسنے لگے، نیزے لگنے لگے۔ حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، حضرت عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، علم عباس زمین پہ گر کے ٹھنڈا ہو گیا، مشکیزہ سکینہ پہ تیر لگا، پانی سارا بہہ گیا، عباس کی آنکھ پر تیر لگا، حضرت عباس کی آنکھوں پہ، حضرت عباس کے سر پہ گرز لگا، اور حضرت عباس گھوڑے سے نیچے زمین پہ تشریف لائے۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ جب بھی کوئی زمین پر آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کا، بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ حضرت عباس کے تو ہاتھ بھی کٹ چکے تھے، کس طرح سے وہ زمین پر آئے ہوں گے۔ حضرت عباس نے آواز دی کہ مولا غلام کا آخری سلام قبول کیجیے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا ذکر کرنا ہو تو نہ کسی شاعر سے پوچھئے، نہ کسی ذاکر سے پوچھئے، مقتل کربلا میں حضرت عباس کا تذکرہ خود امام علی مقام سے پوچھئے کہ امام حسین علیہ السلام جب مقتل میں چلے ہیں تو کہتے ہیں عباس میری کمر ٹوٹ گئی،
अब्बास जिसका बराबर का भाई मर जाए वो रोए ना तो और क्या करे। और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब हज़रत अब्बास अलमदार के सिरहाने पहुँचे हैं तो देखा कि 32 बरस का भाई खाक और खून में एड़ियाँ रगड़ रहा है, और मौला बैठ गए। मौला की आंखों के सामने एक तारीख़ वफ़ा घूम गई। अब्बास कल पैदा हुए थे, सबसे पहले मेरी आगोश में आए थे, मेरा लुआब दहन अब्बास की पहली ग़िज़ा करार पाया था, बाबा ने हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के नाम पर अब्बास रखा था। एक तारीख़ वफ़ा मौला की निगाहों के सामने फिर रही है। मौला ने कहा कि अब्बास कोई तमन्ना हो तो बयान करो। एक मरतबा हज़रत अब्बास ने कहा कि मौला जब दुनिया में आया था तो भी आपकी ज़ियारत की थी, जब दुनिया से जा रहा हूँ तो भी आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। मौला हुसैन ने पूछा कि अब्बास कौन सा अम्र माने हैं? कहा कि एक आँख में तीर लगा हुआ है, एक आँख में सर का खून भरा हुआ है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इबा की दामन से हज़रत अब्बास की आँख का लहू साफ़ किया। भाई ने भाई की ज़ियारत की। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी एक बात कही, कहा कि एक मरतबा मुझे भाई कह दो, ता ज़िंदगी अपने आप को ग़ुलाम कहा, मुझे आका कहा, एक मरतबा भाई कह दो। मगर ये उम्मुल बनीन के दूध की तासीर थी। उम्मुल बनीन ने कहा था कि देखो कभी अपने आप को भाई ना समझना, वो आका हैं, तुम ग़ुलाम हो। हज़रत अब्बास कैसे कह दें भाई, मगर सिरहाने से फ़ातिमा ज़हरा की आवाज़ आई कि अब्बास मेरे बेटे की तमन्ना को रद्द ना करना, अब्बास कह दो भाई। और अब्बास ने बमुश्किल तमाम भाई कहा और भाई के जानों पे दम निकल गया। हज़रत अब्बास की शहादत हो गई। और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्बास की वसीयत थी कि मौला मेरे लाशे को खैमे में ना ले जाइएगा, सकीना से पानी का वादा करके आया था, सकीना से बड़ी शर्म आएगी। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास के लाशे को फ़रात पर छोड़ा, सकीना की खाली मशकीज़ा उठाई और हज़रत अब्बास के कटे हुए बाजू लिए। हाँ, हज़रत अब्बास का वो अलम जिसका फरेरा छिद चुका था, इतनी तीरों की बरसात हुई थी, उस अलम को उठाया। और जब मक्तल की से खैमे की जानिब चले हैं तो सकीना ने प्यासे बच्चों को इकट्ठा कर लिया, कहा कि देखो मेरा चचा पानी लेकर आ गया। मगर जब करीब इमाम अली मकाम पहुँचे तो क्या देखा सकीना ने कि मशकाई अलम आया पर अब्बास ना आए। सकीना के हाथ से कूज़ा छूट के गिर पड़ा, प्यासे बच्चों के हाथों से कूज़े छूट कर गिर पड़े। और इमाम अली मकाम ने खैमे में जाकर सैदानियों से कहा कि उन बाजुओं को हज़रत अब्बास के कटे हुए दरमियान खैमा रख दिया और जनाब हज़रत अब्बास का अलम रख दिया। कहा लो अब निशानी शह दुलदुल सवार लो, पंजा अलम का खोल दो, पटका उतार दो। और हज़रत अब्बास अलमदार बीबियों ने वो बैन किए, वो मातम किए कि जैसे हज़रत अब्बास के लाशे पर किए जाते, जिस तरह से उन बाजुओं पर और हज़रत अब्बास के अलम पर मातम किया। मैं कहना चाहती हूँ कि वो करबलाए मुअल्ला का मक़तल था कि जहाँ पर हज़रत अब्बास का अलम बढ़ा दिया गया। आज भी जब जुलूस चलते हैं तो सामने हज़रत अब्बास अलमदार का अलम होता है। आज भी जब अज़ाख़ाने सजाए जाते हैं तो उसमें हज़रत अब्बास अलमदार का अलम होता है। आज भी कोई मजलिस ऐसी नहीं जिसमें हज़रत अब्बास का ज़िक्र ना हो। हज़रत अब्बास फ़ातिह दरिया हैं, हज़रत अब्बास फ़ातिह फ़रात हैं। हज़रत अब्बास वो अज़ीम शख्सियत है कि जिसके ऊपर इमामत को नाज है। यानी हज़रत अब्बास पर इमाम आली मकाम इमाम सैयदुश्शुहदा एतमाद करते हैं और जब भी कोई बात कहलाते हैं हज़रत अब्बास से कहलाते हैं। बीबी सकीना के लिए अब्बास अलमदार पानी लेने के लिए नहर फ़ुरात की जानिब तशरीफ़ ले जाते हैं, यानी कि बीबी सकीना की प्यास की शिद्दत, उनकी तकलीफ़ उनसे नहीं देखी जाती कि वो मासूम सी नन्ही बच्ची जो है उनके आगे रोती है कि चचा मुझे बहुत प्यास लगी है। इस हवाले से ये बताइएगा कि बीबी सकीना का हज़रत अब्बास अलमदार से ऐसा क्या ख़ास रब्त रहा? देखिए, इसको आम तौर पर जो एक चचा और भतीजी का रिश्ता होता है उससे हम मैच नहीं कर सकते, मवाजना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। हज़रत अब्बास अलमदार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे भाई थे और जनाब सकीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की छोटी बेटी थी। ये चचा भतीजी का एक ख़ास रिश्ता था, वो अजीम रिश्ता था कि रिवायत ये कहती है कि हज़रत सकीना ज़मीन पे कभी चली ही नहीं थी। यानी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में रहती थी, या हज़रत अली अकबर की गोद में आ जाया करती थी, या हज़रत अब्बास की गोद में आया करती थी। तो रिवायत ये कहती है कि हज़रत अब्बास से सकीना
کو ایک خاص ربط تھا، ایک خاص تعلق تھا۔ اچھا، جب کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچی جس کی عمر 3.5 یا 4 برس ہے، اور وہ سکینہ جس کو یعنی مقتل کربلا کی ہر روایت میں تقریباً سکینہ کا تذکرہ ملتا ہے، اور جناب سکینہ بنت الحسین بڑی پیاسی تھیں، کیونکہ خیام حسینی میں شاید پہلے پانی بند ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں غلطی سے کہا جاتا ہے کہ 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا، لیکن 7ویں محرم سے صدائے العطش بلند ہوئی تھی، یعنی خیام حسینی میں کئی دن پہلے پانی بند ہو چکا تھا۔ اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور جناب سکینہ کا جو ایک عظیم خاص رشتہ نظر آتا ہے کہ جناب سکینہ اپنی ہر بات، ناز و انداز و ادا کی ہر بات اپنے چچا سے کہا کرتی تھیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب حضرت عباس علمدار بار بار مولا کے خیمے میں جایا کرتے تھے کہ مولا اجازت دے دیجئے، اذن کارزار دے دیجئے، حضرت عباس کو اجازت نہیں مل رہی تھی۔ حضرت عباس علمدار خیمے سے باہر نکلے، سامنے سے سکینہ آ رہی تھیں۔ سکینہ کے لب لال اودے پڑ چکے تھے پیاس کی شدت سے، اور سکینہ نے پوچھا کہ چچا جان کیا ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ حضرت عباس کو ایک بہانہ مل گیا۔ حضرت عباس نے ایک ہاتھ سے سکینہ کا ہاتھ تھاما، ایک ہاتھ سے مشکیزہ تھاما، اور آپ چلے ہیں خیمہ حسینی میں آئے اور کہا کہ مولا اگر اجازت دیجیے تو میں سکینہ کے لیے پانی لے آؤں۔ اور امام علی مقام نے فرمایا کہ سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو مگر سکینہ بہت پچھتاؤ گی۔ امام حسین علیہ السلام کی زبان صداقت سے نکلے ہوئے جملے ایسے ادا ہوئے، ایسے پورے ہوئے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب سکینہ کو تماچے لگے، سکینہ نے پکارا ہائے چچا عباس۔ جب سکینہ کے کرتے کے دامن میں آگ لگی، سکینہ نے پکارا ہائے چچا عباس۔ جب سکینہ کے گوشوارے چھنے، سکینہ نے کہا ہائے چچا عباس۔ جب سکینہ کے رخساروں پہ تماچے پڑے، سکینہ نے کہا ہائے چچا عباس۔ یعنی جب بھی سکینہ نے پکارا تو چچا عباس کو پکارا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مقتل کربلا سے جب ہم رخصت ہوئے ہیں، روانہ ہوتے ہیں تو آل محمد، تو روایت میں یہی آتا ہے کہ حضرت عباس علمدار تو شہید ہو چکے تھے، اور خواتین کو اور بچوں کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا۔ حضرت عباس کا سر نوک نیزہ پر ٹھہرتا نہیں تھا۔ کیوں نہیں ٹھہرتا تھا؟ شاید اس لیے کہ سامنے زینب کا کھلا ہوا سر نظر آتا تھا۔ جناب حضرت عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن سے باندھ دیا گیا تھا، اور جس وقت گھوڑا زمین پر سر نیچا کرتا تھا، حضرت عباس علمدار کا سر زمین پر خط دیا کرتا تھا، چلا کرتا تھا۔ تو سکینہ بنت الحسین یہ تمام مناظر دیکھ رہی ہیں، اور سکینہ بنت الحسین کتنی مضطرب ہیں کہ وہ اپنے بابا کے لیے کچھ نہ کر سکیں، اپنے چچا جان کے لیے کچھ نہ کر سکیں، اور نہ ہی بابا اور چچا سکینہ کے لیے کچھ کر سکیں۔ بے شک کافی ایک دردناک واقعہ ہے واقعہ کربلا، اور قیامت تک بھی تاریخ میں یا پھر آنے والے وقتوں میں ہمیں ایسی نظیر نہیں ملے گی جو ایک قربانی، ایک ایثار ہمیں جو ہے وہ شہدائے کربلا کی واقعے میں نظر آتا ہے۔ بے شک دین کو بچانے کے لیے نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھرانے کو قربان کر دیا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، آپ کوئی آخری میسیج دینا چاہیں گی؟ آخری میسج جو کربلا کے حوالے سے، یوم عاشورہ کے حوالے سے، یا اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے میں دینا چاہتی ہوں کہ دین اسلام کو کسی بھی چیز کے واسطے قربان نہیں کیا جا سکتا ہے، بے شک، مگر اپنی زندگی کی ہر چیز کو دین اسلام کے واسطے قربان کیا جا سکتا ہے۔ تبھی ہم کربلائی کہلائیں گے، تبھی ہم عاشورائی کہلائیں گے، تبھی ہم دین خدا پر چلنے والے، عمل کرنے والے کہلائیں گے۔ 8 محرم کے حوالے سے ہم نے کربلا میں خواتین کے کردار پر بھی بات کی، اور ہم نے حضرت عباس علمدار کی شہادت پر بھی بات کی، اور اسی کے ساتھ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے سفر عشق، یہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ میں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ مس آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائیں، اور بہت ہی اچھی باتیں ناظرین کو بتائیں، یہاں تک کہ وہ باتیں بھی بتائیں کہ جس کے بارے میں ناظرین آشنا نہیں تھے، کہ کس طرح سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 محرم الحرام کو پانی بند کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے ہی پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اس دن تو آواز عطش بلند ہوا تھا، العطش بلند ہوا تھا۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں، اور اسی طرح سے پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھتا ہے۔ اپنی میزبان طیبہ میمن کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔